الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم سامعین کرام، سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ لمبی روایت ہے، بہت تفصیل ہے اس میں بالاختصار اس حدیث کا خلاصہ بیان کروں گا۔ اس میں در حقیقت آقا علیہ السلام تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص، ہر انسان کہ رزق کو مقدر اور مقرر اور متعین کر دیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ دہری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، نفس بنی آدم جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اس کے رزق کو مقرر کر دیا، اس کے رزق کو متعین کر دیا، اس کے رزق کو بیان کر دیا ہے لوح محفوظ میں۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے رزق کو کمانے کے لیے، اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حلال اور جائز طریقے کے ساتھ وہ اپنے اس مقررہ رزق کو حاصل کرے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان اگر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر بھی اس کو رزق حاصل نہیں ہو رہا، اس کو اس دیر کی وجہ سے حرام راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر آگے عجیب بات ارشاد فرمائی، وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ جب رزق متعین ہے، رزق مقرر ہے، رزق بیان شدہ ہے، رزق لکھ دیا گیا ہے، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا وہ مقرر رزق اس تک پہنچ نہ جائے۔ عجیب بات، فرمایا رزق مقرر ہے، راستہ حلال اختیار کر لو، جائز پیشہ اختیار کر لو، جائز پیشہ اختیار کرنے کے بعد اگر مال دولت کمائی حاصل نہیں ہو رہی، حرام کی طرف مت جانا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا، اس سے پہلے کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس نے اپنا رزق کھا نہ لیا۔ یہ ایسی حدیث ہے، آقا کا ایسا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان مختصر سی باتوں پر تھوڑا سا خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر، اکیلے میں جا کر تھوڑا سا بھی سوچ لے، میں سمجھتا ہوں وہ حرام کی روزی روٹی سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک کمپنی میں گیا، اس کمپنی والوں نے مجھے کہا کہ آپ کی تنخواہ ہے 30,000 روپے، آپ کو یہ 30,000 روپے ہر صورت میں ملیں گے۔ آپ 24 گھنٹے کام کر لیں، آپ 2 گھنٹے کام کر لیں، آپ فلاں شعبے میں اور فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کر لیں، یا آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر لیں، آپ ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں جائیں، آپ HR میں جائیں، آپ کسی بھی جگہ جائیں، 2 گھنٹے کام کریں یا 24 گھنٹے کام کریں۔ انہوں نے مجھے بتایا آپ کی تنخواہ 30,000 ہے، وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اب وہ ہمارے اور آپ سب کی نظروں میں وہ شخص بڑا بیوقوف سمجھا جائے گا کہ وہ 2 گھنٹوں کے بجائے 24 گھنٹے کام کرے،
وہ HR میں آفس میں بیٹھ کر آرام سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کے بجائے کسی اور شعبے میں جا کر کام کرے؟ جب اس کو پتہ ہے میری تنخواہ اتنی ہے، چھٹی کر لوں، چھٹی نہ کر لوں، کام 2 گھنٹے کر لوں یا 24 گھنٹے کر لوں، یہ تنخواہ مجھے پہنچ کر ہی رہے گی۔ بعینہ ہی اسی طرح بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ نماز کے اوقات چھوڑ کر رزق تلاش کر لے، آپ حرام راستہ اختیار کر لے، یا آپ نماز کے اوقات میں رزق تلاش کر لے، یا آپ نماز پڑھ لے، عبادت میں مشغول ہو جائے، حق حلال راستہ اختیار کر لے، ان تمام صورتوں میں میں نے آپ کے لیے ایک رزق مقرر کر دیا ہے، وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اگر آپ کہیں کہ نماز کے اوقات میں جاؤں گا، میرا جو گھاک ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو گھاک اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے گا، مجال ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ جو روزی رب نے لکھ دی ہے، میں اس روزی کو سود میں تلاش کر لوں، اس سے بڑھ کر مجھے نہیں مل سکتی ہے۔ جو 1 لاکھ روپے میں کاروبار میں لگا رہا ہوں، یا میں اس 1 لاکھ روپے کو سود پر دے رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ اگر کاروبار میں لگاؤں گا تو مجھے مہینے کے 2000 3000 5000 روپے اس پر پروفٹ ملے گی، لیکن اگر میں اسے سود میں لگا لوں گا تو 10,000 مل جائیں گی۔ نہیں، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس 1 لاکھ کے بدلے آپ کو پہنچ کر ہی رہے گی۔ یہ آپ پر اللہ نے چھوڑ دیا کہ آپ اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرتے ہیں یا حرام راستہ چنتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل فرمایا، تفصیلی حدیث ہے جس کا خلاصہ 3 باتوں میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کا رزق مقرر ہے، اس کے لیے آقا نے فرمایا جائز راستہ اختیار کر لو۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر رزق کے حاصل ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے، آپ حلال راستہ اختیار کر چکے ہو لیکن آپ کو وہ مال مل نہیں رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس حق جائز راستے کو چھوڑ کر اس ناجائز راستے کی طرف چلے جائے، اور پھر فرمایا اسی لیے ناجائز راستہ اختیار مت کرو کہ جو رزق رب نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے اس کو حاصل کیے بغیر آپ کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں تقدیر کی تفصیل ہے، تقدیر کی تفصیل ہے، اس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے رزق مقرر کر دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے عمر مقرر کر دیا ہے۔ اب جیسے وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اسی طرح رزق مکمل حاصل کیے بغیر بھی موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس میں آقا علیہ السلام نے مسلمان کو تسلی دی ہے، حرام کمانے سے اس کو ایک اچھے طریقے سے منع فرمایا ہے کہ رزق جو حلال لکھ دیا گیا ہے حرام تلاش مت کرو، ناجائز راستہ اختیار مت کرو، وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا رزق جب وہ نطفے کی صورت میں ماں کی پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت ماں کی پیٹ میں اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ جب وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر وہ اعضاء میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اعضاء میں اللہ رب العزت ہڈیوں کی تخلیق پیدا فرما دیتا ہے، پھر اس کے ناف کو ماں کی ناف کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے، اس ڈھانچے کو جب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک خوراک کی ضرورت نہیں، نطفہ ہے اللہ باہر سے اس کی نشو و نما فرماتا ہے، لوتڑا ہے تب بھی نشو و نما فرماتا ہے،
فرماتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن گیا تب بھی نشو نما فرماتا ہے، اعضاء بننا شروع ہو گئے تب بھی نشو نما فرماتا ہے، اس میں ہڈیوں کی پیوند کاری کر دی تب بھی نشو نما ہوتا رہتا ہے۔ جب ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے اب اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے ناف سے ایک نالی، ایک پائپ لائن بنا دیتا ہے اور اس ناف کے ذریعے سے اس کو کھانا، اس کو خوراک میسر کر دیتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے سب سے پہلی سورت میں یوں ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، اس خدا کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے، اس خالق کے لیے ہے، اس مالک کے لیے ہے، اس رازق کے لیے ہے، اس قہار کے لیے ہے، اس جبار کے لیے ہے، اس وہاب کے لیے ہے، اس رشید کے لیے ہے، اس غفور کے لیے ہے، اس رحیم کے لیے ہے، اس رحمان کے لیے ہے، جو کیا ہے، جو کون ہے، رب العالمین، جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے حفظ نہیں کیا تھا، اتنے بڑے علامہ ہو کر حفظ نہیں کیا۔ فرمایا، کسی نے پوچھا آپ نے حفظ کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ نے آپ کو اس ذہانت سے نوازا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اس کا نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا، قرآن ایسا معجز کتاب ہے، قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، قرآن مسائل کا ایسا عمیق اور ڈیپ دریا ہے کہ جب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اس کے ترجمے کی طرف فوراً دماغ چلا جاتا ہے، ترجمے سے مفاہیم کی طرف چلا جاتا ہے، مفاہیم سے اس کی دریا میں غوطہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے مسائل میں، پھر اس کے اعجازات میں، پھر اس کی فصاحت میں، پھر اس کی بلاغت میں، پھر اس کے معجزوں میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ آیت کو ہی بھول جاتا ہوں۔ فرمایا، رب کا ترجمہ میں نے ایک ہندو سے سیکھا ہے۔ فرمایا، ایک مرتبہ میں پاکستان بننے سے پہلے تحریکی آزادی کے لیے جب جدوجہد کر رہا تھا، انگریز کے خلاف اس جدوجہد میں مجھے اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں کوٹری میں بند تھا۔ جب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا، ساتھ میں ایک ہندو تھا، میں نے تلاوت شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمایا، اس ہندو نے مجھ سے پوچھا، شاہ جی ذرا اس کا ترجمہ بھی بتا دے۔ یعنی میں نے ترجمہ بتا دیا۔ جب رب العالمین تک پہنچا تو میں نے رب کا ترجمہ رب ہی کر دیا۔ اس نے مجھے روک دیا، کہا شاہ جی نہیں، یہ رب العالمین کا ترجمہ، یہ آپ رب کا ترجمہ کیسے کر رہے؟ یہ ترجمہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کہ رب کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ یہ رب کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ رب کا اردو میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں یا ہندی میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، رب ہی کے ذریعے سے کر رہا ہے، یہ ترجمہ مجھے پسند نہیں آیا۔ شاہ جی نے پوچھا، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے۔ کہ اس ہندو نے مجھے کہا کہ رب کا معنی ہے پالنہار۔ پھر شاہ جی کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا ذرا بتائیں پالنہار کسے کہتے ہیں؟ کہ اس نے کہا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا، اس نے مجھے کہا کہ پالنہار کا مطلب یہ ہے، اگر سب کی توجہ ہے تو بڑا مزہ آئے گا۔ فرمایا، پالنہار کا مطلب یہ ہے، پالنے والا اسے کہتے ہیں جس کو وہ پال رہا ہے اس کی عمر کے مطابق اس کے خوراک کی بندوبست کر دے۔ سمجھے نہیں؟ اگر سمجھے ہوتے تو سب کی زبان پر سبحان اللہ کی آواز ہوتی۔ فرمایا، پالنہار کا مطلب یہ ہے جو پالنے والا ہوتا ہے، وہ جس کو وہ پال رہا ہے اس کی عمر کے مطابق
اس کی خوراک کا بندوبست کر دے اس کو پالنہار کہتے ہیں۔ کہہ رہے رب نے جب اپنے لیے رب العالمین کا نام چن لیا ہے، آپ نے دیکھا جب بچہ نطفہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہی نطفہ جب لوتڑا بن جاتا ہے اس لوتڑے کی عمر کے مطابق اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اسی کی عمر کے مطابق خوراک اور نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ اعضاء بن جاتے ہیں اسی اعضاء کی عمر کے مطابق خوراک اور نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب اس میں ہڈیاں بن جاتی ہے ہڈیوں کی پیوند کاری کر دیتا ہے اسی کی عمر کے مطابق خوراک اور نشو و نما کی بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ پورا انسان بن جاتا ہے ماں کی کہ ناف سے اس کے لیے نالی بنا دیتا ہے، پھر اس وقت اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، اے انسان، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف، اے میرے بندے لوتڑے سے لے کر پیدائش تک، پیدائش کے بعد بھی جب آپ پیدا ہو گئے سب سے قریب ترین ذریعہ جو ماں کی چھاتی ہے اس سے آپ کے لیے 2 چشمے نکال دیے، ادرت لک عرقین رقیقین، باریک دودھ اور چشمے آپ کے لیے نکال دیے، وہ کیسے چشمے ہیں؟ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء، بغیر ملاوٹ کے خالص دودھ آپ کے لیے اسی قریب ترین 2 چشموں سے نکال دیے، پھر بھی اس پر اکتفا نہیں کی، اے میرے بندے وہ ایسے چشمے ہیں گرمی میں آپ کے لیے ٹھنڈا دودھ اس سے نکال دیا، سردی میں گرم دودھ آپ کے لیے اس سے نکال دیا ہے۔ یہی معنی شاہ جی فرما رہے ہیں، جیل میں تھا جب تحریک آزادی کے لیے تھا، میں نے ایک ہندو سے یہ ترجمہ سیکھ لیا، فرمایا رب العالمین کا معنی ہے پالنہار، جس کی وہ پرورش کرتا ہے اس کی عمر کے مطابق اس کی خوراک کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔ اسی لیے آقا کی روایت نقل کر دی، فرمایا اے میرے بندے میں نے آپ کے لیے رزق مقرر کر دیا، اس مقررہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیوں ناجائز راستہ اختیار کرتے ہو؟ کیونکہ وہ رزق آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی، اس کو حاصل کیے بنا آپ کو موت آئے گی ہی نہیں۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو جب رب کا وعدہ ہے، رزق بھی مقرر ہے، رزق بھی متعین ہے، پھر ہم کیوں اس کے لیے ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں؟ لہٰذا آج اور ابھی سے تہیہ کر لے کہ ہم رزق کے حصول کے لیے وہ رزق جو مقرر ہے، وہ رزق جو متعین ہے، جو اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، وہ پہنچ کر ہی رہے گی۔ ہاں یہاں پر ایک سوال، کہیں ایسا نہ ہو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کل سے کے پی ٹی کو بھی خیر آباد کہہ دے اور کے جی ٹی ایل کو بھی خیر آباد کہہ دے اور بدر الدین کو بھی چھوڑ دے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا رزق لکھ میں نے دی ہے، راستہ اختیار آپ نے کرنا ہے، تلاش آپ نے کرنی ہے، حاصل آپ نے کرنا ہے۔ البتہ آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے کہ آپ اس کے لیے جائز راستہ اختیار کرتے ہیں یا ناجائز راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ کتنا ہی ناکام شخص ہوگا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا رزق مکمل ہے، معلوم بھی ہے، اور پھر بھی اس کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے، جب پتہ ہے مجھے یہ وہی رزق ملے گی جو لکھ دی گئی ہے، نہ اس سے ایک رتی زیادہ نہ اس سے ایک رتی کم، نہ اس سے ایک ذرہ زیادہ نہ اس سے ایک ذرہ کم، پھر کیوں میں اس کے لیے ناجائز راستہ اختیار کر لوں؟ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مال کو تقسیم کیا۔ ایک حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، اس میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ترزقون بضعفائکم، یہ بالکل اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، آپ کو رزق آپ کے کمزور لوگوں کے بسبب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے محدثین نے یہ بات نکالی ہے، یہ نقطہ نکالا ہے کہ ہر شخص
کی رزق میں اللہ رب العزت نے اس کے اڑوس پڑوس میں اس کے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کا حصہ رکھا ہے، بس صرف اللہ نے پہنچانے کا ذریعہ اس کو بنا دیا ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد اس پر تحقیق کرتا رہا تو ایک واقعہ سامنے آیا، اور وہ ایک پروفیسر کا واقعہ تھا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ پروفیسر کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، جیسے جاتے ہیں لوگ، اصلاحی تعلق ہوتا ہے کسی شیخ کے پاس، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ وہ پروفیسر خود اپنا واقعہ لکھ رہا ہے، کہہ رہے کہ چند دن کے بعد جب آنا جانا میرا لگا رہتا تو ایک دن مجھ سے میرا پیر اور میرا مرشد، میرا شیخ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے کچھ بچے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ والوں کے سمجھانے کا، اصلاح کا طریقہ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بچے ہیں؟ میں نے ان سے کہا جی ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کتنی عمریں ہے؟ بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، اس سے چھوٹا بیٹا 10 سال کا ہے، اور چھوٹی بیٹی 8 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سودا سلف کے لیے بھی جاتے ہوں گے؟ جی جاتا ہوں۔ واپسی میں بچوں کے لیے بھی کچھ لاتے ہوں گے؟ جی لے کر آتا ہوں۔ اچھا، بچوں میں تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ پروفیسر کہنے لگا، میں نے اپنے شیخ کو جواب دیا، عموماً میرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی سودا سلف لے کر آتا ہوں تو گھر کا جو سودا ہے وہ بیوی کے حوالے کر دیتا ہوں، اور بچوں کے لیے جو کچھ خرید کے لاتا ہوں وہ بڑے بیٹے کو دیتا ہوں، وہ پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کہہ رہے پھر میرا شیخ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اگر کسی دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا بڑا بیٹا آپ کے چھوٹے بیٹوں اور بیٹیوں کو، یعنی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، جو کچھ آپ خرید کر لے آئے ہیں پورا نہیں پہنچاتا، ان کے حصے میں کمی کوتاہی کرتا ہے یا بالکل سرے سے دیتا ہی نہیں ہے، تو اس وقت آپ کیا کرو گے؟ یعنی میں نے کہا حضرت پھر یہی کروں گا کہ اس کو صرف اپنا حصہ دے دوں گا، اور جو اور میرے چھوٹے بچے ہیں ان کا حصہ میں خود ان میں تقسیم کر دوں گا، یا ان کی ماں کو دے کر کہہ دوں گا کہ آپ ان میں تقسیم کر دیں۔ کہ میرے شیخ نے کہا کہ بس میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا، قدرت کا جو ڈسٹریبیوشن کا جو انتظام ہے، قدرت نے جو تقسیم رزق کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بعینی ہی اسی طرح ہے کہ معاشرے میں سے کچھ لوگوں کو بہت سارا مال دے دیتا ہے، اور اس بہت سارے مال میں در حقیقت اس کے ارد گرد رہنے والے کمزور لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقۃ الفطر کی صورت میں، قربانی عید الاضحیٰ میں جو ہم کرتے اس کی صورت میں، نفل صدقات کی صورت میں، واجب صدقات کی صورت میں، روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا جس پر کفارہ لازم آ گیا، کفارے کی صورت میں، قسم کے کفارے کی صورت میں، ان صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں، ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس مالدار شخص کے رزق میں، اس مالدار شخص کے مال میں ان کمزور لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ شخص اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے ان غریبوں اور فقیروں کا حصہ بر وقت اچھے طریقے سے پورا تقسیم کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں بڑھوتری کر دیتا ہے، جس کو یوں قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ پچھلے جمعے شکر کا معنی میں نے بتا دیا تھا کہ شکر کے 2 درجے ہیں، شکر کے 2 مرتبے ہیں، ایک ادنا مرتبہ یہ اللہ تیرا شکر ہے مال دیا، اعلیٰ مرتبہ یہ کہ آپ اس نعمت میں سے لوگوں کو عطا کرنا شروع کر دے۔ جسم کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرے، رب کے سامنے سربا سجود ہو۔ مال کا شکر یہ ہے کہ آپ ان میں سے کمزور لوگوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا قدرت نے بھی تقسیم مال، تقسیم زر کا یہی انتظام و انصرام کیا ہے کہ معاشرے میں کچھ کو بہت سارا مال دیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک عجیب بات فرمائی کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کاروباری آدمی جو زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے،
دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو ہم نے نام رکھ دیا کہ وہ دیوالیہ ہو گیا، در حقیقت وہ دیوالیہ نہیں ہوا ہوتا ہے، بس اللہ رب العزت نے اس سے ان غریبوں، ان مسکینوں، ان کمزور لوگوں کے حصے کے مال کو چھین لیا ہے اور اب اس کو صرف انہی کا حصہ عطا کر دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایک غریب اور فقیر آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنوں کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مالدار شخص کے بجائے اسی غریب شخص کو مقرر کر دیا کہ اب میرے کمزور لوگوں میں تقسیم مال و تقسیم زر کا جو انتظام و انصرام ہے اس کے بجائے اب یہی کرے گا۔ لہٰذا یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت رزق عطا فرما دیتا ہے۔ خلاصہ باتوں کا یہ ہوا جو حدیث ارشاد فرمائی، اس میں 3 باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ ہر شخص کا رزق مقرر و متعین ہے۔ آقا نے فرمایا اسی مقررہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے کہیں آپ گمراہی کے شکار ہو کر ناجائز راستہ اختیار مت کرنا، چاہے راستہ کوئی بھی اختیار کر لو، رزق وہی ملے گی، رزق وہی آپ تک پہنچے گی جو آپ کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر رزق کے حصول میں تاخیر ہو جائے تب اس تاخیر سے مایوس ہو کر ناجائز راستے کی طرف مت جانا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو رزق مقرر ہے اس رزق کو حاصل کرنے سے پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو کچھ ہم کمائیں اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ جتنے کمزور، جتنے غریب، مسکین اور فقراء ہیں، ہم ان کے حصے کے رزق کو ان تک اچھے اور صحیح طریقے کے ساتھ بر وقت پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔